الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں اللہم صل علی محمد وعلی محمد اس سے بھی بلند ممکن ہے اللہم صل علی محمد وعلی محمد ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت شہید رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور خاص طور پر برسی ہے سید حسین بخش شاہ رضوی مرحوم و مغفور کی تصور شاہ صاحب کے والد آپ سب کے مرحومین شاہ صاحب مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللهم جی دوبارہ اب لگائیے ماشاءاللہ سورہ مبارکہ ماشاءاللہ گلے اچھے ہیں ہمارے والوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ مبارکہ صف جس سورے کا نام ہی صف ہو اس صف کی صف بندی کرنے والے کو علی کہتے ہیں شیعوں کی حقانیت کی پہلے تسلی دیجئے آپ تھک نہیں گئے شیعوں کی سچائی کی دلیل ہی بہادری ہے بزدل علی والا نہیں ہوتا بزدل کا مولا علی سے کوئی تعلق نہیں ڈرپوک علی والا نہیں ہوتا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتا ہو جو چائے کی پیالی پر ایمان بیچ دیتا ہو بزدلوں سے مولا علی کا کوئی تعلق نہیں یہاں یا علی مدد بولا وہاں شجاعت آنا شروع ہو گئی مولا علی کا تو نام بھی شجاعت آور ہے جی مل کر بولیے ان کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے یوں تو قرآن مجید میں مولا کے میدان کا ذکر اللہ نے اتنی شان سے کیا ہے
آج کل شاہ صاحب میں زیادہ تر مجلسوں کا عنوان ہی میدان کی باتیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ الحمدللہ علی کی اولاد نے میدان سجایا ہوا ہے۔ آج مولا علی کی اولاد نے میدان سجایا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے جو خیبر فتح ہوا تھا نا، وہ ان کے ہاں زخم ابھی تک ہرا تھا، اس زخم پر ایک اور زخم لگا ہے، اور اب اسرائیل ٹوٹنے جا رہا ہے اور امریکہ کی ریاستیں ٹوٹنے جا رہی ہیں۔ اسرائیل ختم ہوگا، امریکہ ٹوٹے گا، مستقبل ویسے ہی علی والوں کا ہے۔ کل ہمارا ہے بھائی، کل ہمارا ہے، آئندہ ہمارا ہے۔ یاد رہے میرے بچوں جوانوں، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یہ کبھی بھی ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں جو مجلس میں اکثریت میں بیٹھے ہیں، اگر کبھی یہ ہو رہا ہو نا کہ ظلم کریں یا ظالم بنے یا مظلوم بنے، تو مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، اس لیے کہ ظالم کا آج ختم ہو جاتا ہے اور مظلوم کا کل تو 1400 سال سے چل رہا ہے۔ 1400 سال سے مظلوم کا کل چل رہا ہے، کل تو ختم ہی نہیں ہوتا نا۔ اتنی مضبوط حکومت ہوتی ہے مظلوم کی، اور مظلوم کہتے ہی اسے ہیں جس کا والی اور وارث اللہ ہو، جسے مظلومن مار دیا جائے۔ من قتل مظلومن فقد جعلنا لولیہ سلطانا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جسے مظلومن مار دیا جائے، جسے مظلومن مار دیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کے وارثوں کو حکومت عطا کریں گے۔ جی فقط جعلنا، ہم قرار دیں گے، لولیہ سلطانا، جسے مظلومن مار دیا جائے اس کے وارث کو حاکمیت ہم عطا کریں گے۔ وہ جسے مظلومن مارا گیا اسے حسین کہتے ہیں، اور جس والی کو حکومت ملے گی اسے مہدی کہتے ہیں۔ مستقبل واہ، بچپن سے جب وہ میرے پاس لائے پگڑی یزید کی، میں نے دکھا دیا ان کو جوتا حسین کا۔ امریکہ ہار گیا، اسرائیل ہار گیا، ایران جیت گیا۔ نعرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا شاہ صاحب اگر آگے آ جائیں، شاہ صاحب آگے آ جائیں، ایک اور بلند صلوات نبی کے ساتھ، اس سے بلند صلوات۔ آپ اس سے بلند پڑھیں گے اللہم صل علی محمد وعلی۔ سائیں بخش مناظری صاحب بہترین مضبوط خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، اور نباز بھی ہیں، مجمع کی نبضوں کو بھی جانتے ہیں، اور سامعین کے احساسات و جذبات کو بھی جانتے ہیں۔ ذہین ترین خطیبوں میں سے ہیں یہ، تو اگر ممبر پہ بیٹھے ہوں تب بھی مجلس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور روڈ چلتے بھی لوگوں کو مولا کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے خاص عنایات ان کو اوپر ہیں۔ شاہ صاحب آئیے، ایک صلوات اور پڑھیں نبی کے۔ سائیں کی صحت اور سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی۔ میں خطبہ سے، ذاکرین سے، علماء سے گزارش کر رہا ہوں، ایک معمولی سا خطیب ہوں، مبلغ ولایت علی ہیں، تو ایک معمولی سا مبلغ ہوں، گزارش کر رہا ہوں خطیبوں سے، ذاکرین سے، سائیں بخش صاحب کے سامنے بھی عرض رکھ رہا ہوں کہ اس سال محرم کا موضوع، محرم کی مجالس کا موضوع مولا علی کی شجاعت ہونا چاہیے۔ اس سال ہمارے ہاں مجالس کا موضوع خیبر ہونا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، اس سال ہمارے ہاں کی مجالس کا مضمون احد ہونا چاہیے، جی بدر ہونا چاہیے، جی
خیبر ہونا چاہیے، خندق ہونا چاہیے، بنی نذیر ہونا چاہیے، بنی قینوقاع ہونا چاہیے، حنین ہونا چاہیے، اور اس سال ہماری مجلسوں کا موضوع صفین ہونا چاہیے، اس سال موضوع جمل ہونا چاہیے، جی ایک اور بتا دوں، نہروان ہونا چاہیے۔ ہم تو جب علی کا ذکر کرتے ہیں ہمیں میدان سجا نظر آتا ہے۔ بہادری ایک سکھ کا ایک سردار جی وہ ان کا میں کلپ اتفاق سے میری نگاہوں سے گزرا، وہ کہنے لگے کہ میرا پوتا روزانہ بھاگتے دوڑتے اچھلتے کودتے آواز لگاتا ہے یا علی یا علی یا علی۔ تو میں نے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم یہ یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ تو کہنے لگا دادا میں جب یا علی کہتا ہوں میرے اندر شجاعت آتی ہے، میرے اندر بہادری آتی ہے۔ تو اس سال ہمارا موضوع ہونا چاہیے بدر کے میدان میں مولا علی 17 سال کے تھے اور لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ جوان کون ہے جو بڑے بڑے بوڑھوں کو بھگا رہا ہے، اور کیفیت بڑی عجیب تھی مولا کی۔ اور جنگ بدر میں تو یہ ایک کرائے کا قاتل بھی لے کر آئے تھے۔ توجہ ہے بات کی؟ جی شاہ صاحبان تشریف فرمائے، تھوڑا بہت ان کا سیاست سے بھی تعلق ہے، اور یہ اصطلاح تو آج کے زمانے کی ہے، کرائے کا قاتل۔ جی قاتل کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مارنا کس کو ہے، قاتل کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اسے تصویر دکھا دی جاتی ہے، ویڈیو دکھا دی جاتی ہے، ریکی کر کے کہتے ہیں یہ بندہ اسے مارنا ہے، اب اسے پتہ ہی نہیں میں کس کو مار رہا ہوں۔ مارنے کے بعد جب اس کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کے لیے جلوس نکلتے ہیں، اس کے لیے لوگ پریشان غمزدہ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا آدمی مار دیا۔ تو جو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں نا، یہ کرائے کے قاتل جی، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے پیسہ۔ ایسے لوگ صرف آج کے زمانے میں نہیں ملتے، بلکہ ایسے لوگ پہلے بھی ملتے تھے۔ یہ ایک شخص کو لے کر آئے جو کرائے کا قاتل تھا، جس کا نام تھا نوفل۔ نوفل کو جنگ بدر میں کرائے کے قاتل کو لے کر آئے، اور وہ اتنا بڑا بہادر تھا کہ وہ اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا جی، اور جو ہے وہ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور چاروں طرف بندوں کو مارتا تھا، ایک وقت میں 4-5 گردنیں اڑاتا تھا۔ وہ اگر میدان میں آ جائے تو لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ بھئی نوفل آ گیا ہے، اور اتنا خطرناک آدمی تھا، اتنا جلاد تھا کہ جب وہ بدر میں اسے لے کر آئے اور میدان گرم ہو گیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور سرکار کو علم ہوا کہ نوفل آیا ہے، تو حضرت نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے بچا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ سنجیدہ تھا۔ سرکار بھی اگر دعا فرما رہے ہو کہ یا اللہ میری امت کو نوفل سے بچا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جلاد بڑا تھا۔ اور جب وہ میدان میں آیا اور وہ لوگوں کو مارنے لگا، تو سرکار ایک مرتبہ دعا کرنے کے بہت دیر کے بعد ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر لڑنے والے مجاہدوں کو اور ان کا مقابلہ کرنے والے مشرکوں اور کافروں کو دیکھ رہے تھے کہ کون کہاں کیسے لڑ رہا ہے۔ تو ان کے درمیان حضرت جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، تو دور سے مولا علی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کسی کو تلاش کر رہے ہیں آپ؟ تو سرکار نے فرمایا من لے علم بنوفلا، کسی کو پتہ ہے نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا، مولا علی نے پوچھا مولا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ فرمایا من لے علم بنوفلا، کسی کو پتہ ہے نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو مولا علی نے وہیں سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ جو آپ نے دعا کی تھی نا، میں نے اسی وقت مار دیا تھا۔ علی مولا کی بہادری، شجاعت۔ عزیزو اگر میں 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پر بیٹھ کر آؤں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جو 80 سال سے 100 سال سے 50 سال سے 40 سال سے حسین کر رہا ہو، وہ بزدل کیسے ہوگا؟ ہمیں مولا کے ذکر نے بہادر بنایا ہے۔ میں شیعوں کا دشمن کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ملا کیا شیعوں کی دشمنی کریں گے جب نتن یاہو اور ٹرمپ ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ سیاسی نعرہ تھا، اب مذہبی نعرہ ہو گیا ہے۔
الحمدللہ ہم وقت کے یزید کے چہرے سے نقاب اتارنا جانتے ہیں. آج کے زمانے کا یزید یہ نتنیاہو اور یہ کیا ٹرمپ، جی آج کے زمانے کے یزید، جی آج کے زمانے کے یزید چہروں سے نقابیں اتر گئیں. اور کافروں کے چہروں سے نقابیں تو پہلے ہی اتری ہوئی تھی، منافقوں کے چہرے سے نقابیں اتر گئیں. الحمدللہ علی مولا کا ذکر تو مشرک بھی بتاتا ہے اور منافق بھی پہچانواتا ہے. اور الحمدللہ آپ کو اور مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اسے اچھا دروازہ نہیں ہے. یہ ذکر ہمیں زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. بڑے بڑے معتبر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، زمیندار لوگ فرش پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ تربیت اس سے اچھی کیا ہوگی؟ کسی تعلیمی ادارے میں ایسی کلاس نہیں لگتی. میں کیمبرج اور آکسفورڈ بھی دیکھ کر آیا ہوں. جی دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں بھی میں دیکھ کر آیا ہوں. میرا شوق جب ان ممالک میں جاتا ہوں تو ان مراکز کو دیکھیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے وہاں. کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹیز میں بھی جو کلاسیں ہیں نا وہ ایسی نہیں ہیں جیسے یہ ہیں. اس وقت جو امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے جسے ہم مجلس اعزا کہتے ہیں، سن 61 ہجری میں امام حسین نے کربلا میں یونیورسٹی بنائی تھی. اب پوری دنیا میں اس کے کیمپس بنے ہوئے ہیں. یہ امام بارگاہ امام حسین کی کربلا یونیورسٹی کے کیمپس ہے. اور آنے والا یہ بچہ بھی آیا ہوا ہے اور آنے والا وہ بزرگ بھی آیا ہوا ہے. وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی آیا ہے، وہ فیکٹری چھوڑ کر بھی آیا ہے. وہ 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی آیا ہے اور وہاں ہل چلانے والا مزدور بھی آیا ہے. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے والے کو تقویت، تربیت، علم نصیب ہوتا ہے. یہاں آنے والے کو شجاعت نصیب ہوتی ہے. اور مجلس میں بیٹھنے والا تو کنجوس ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سخاوت عطا کرنے کی جگہ ہے. میرا جملہ یہ تکراری ہے، مجھے معاف کیجئے گا. ہم سب مجلس میں بیٹھے ہیں جوتیاں اتار کر. گردن ہلا دو، ایسا ہی ہے نا. ہم مجلس میں سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. کوئی ہوگا زمیندار، کوئی ہوگا فیکٹری کا مالک، کوئی ہوگا فلاں وزارت کا سیکرٹری، کوئی ہوگا فلاں وزیر، کوئی ہوگا کوئی گورنر. مگر جیسے ہی در حسین پر آ کے بیٹھے سب فقیر ہیں. کیا ہمیں اس عزاداری سے مل رہا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ سن لیجئے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ جو قرآن میں بنیان مرصوص آیا ہے نا، یہ پہلگام کا جو حملہ ہوا، ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان نے پھر اس کے جواب کا نام بنیان مرصوص رکھا. اور ابھی 40 دن کی جنگ میں ایران نے بھی روزانہ ایک نیا نام رکھا. جس کے پاس رستے زیادہ ہوں، اسلحے زیادہ ہوں، طریقے زیادہ ہوں، وہی بدل کے نام رکھے گا. ہر حملے کا انہوں نے علیحدہ نام رکھا تھا. جی ہر حملے کا انہوں نے علیحدہ نام رکھا. اور نام جن لوگوں کے نام پہ رکھے گئے تھے وہاں شکست کا تو لغت میں نام ہی نہیں ہے. وہاں کامیابی. لہذا جیسے 40 دنوں میں خیبر فتح ہوا تھا نا، ایسے الحمدللہ 40 دنوں میں امریکہ فتح ہو گیا. اسرائیل فتح ہو گیا. اور اتنا تاریخ میں کبھی امریکہ ذلیل نہیں ہوا جتنا علی کی اولاد سے لڑنے پر ہوا ہے. مولا علی کے بچوں سے لڑنے والا کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا. خود امریکہ والے تنگ ہیں اس پاگل سے. توجہ میرے ساتھ ہے. اللہ قرآن مجید میں کس سے محبت کرتا ہے بھائی؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. میں نے ایک جملہ کہا، یہ جو حملہ ہوا تھا تو ہماری فوج نے اس کا جواب جو دیا اس کا نام رکھا تھا بنیان مرصوص.
سیسا پلائی ہوئی دیوار. جی سامنے بھی ایک دیوار ہے، آپ کے گھروں میں بھی دیواریں ہیں، یہ اینٹوں اور پتھروں کی اور گارے کی اور مثال سیمنٹ کی دیواریں. اور ایک دیوار وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر جی سیسا بھرا ہوا ہوتا ہے جی، اور جس کو کہہ لیجئے کہ وہ ٹوٹتی نہیں ہے، مضبوط دیوار جسے کوئی توڑ نہیں سکتا. شیو اس کی دیوار ہے، وہ اس کی جو دیوار ہے جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، وہ دیوار ہے بنیان مرصوص. مولا علی کے قرآن میں 100 سے زیادہ لقب بیان ہوئے ہیں. مولا علی کا ایک لقب ہے بنیان مرصوص. مجال ہے کسی کی کہ وہ اللہ کی توحید کی طرف آئے، علی کھڑا ہے. مجال ہے کوئی رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف جائے، علی کھڑا ہوا ہے. اسلام کے دین کے اللہ کے سارے پیغاموں کے سامنے جو محافظ بن کے کھڑا ہے اسے علی کہتے ہیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار مضبوط. اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. جو اللہ کی راہ میں صف بنا کر، بنیان مرصوص کی طرح صف بنا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یاد رہے کہ اللہ بزدلوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ بہادروں سے محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے، میرے عزیزوں، میرے جملے کی محسوس کرنا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے ساری دنیا اس کے خلاف بجٹ بھی پاس کر دے نا، تب بھی دلوں کا حاکم وہ علی ہوتا ہے. جتنا مولا علی کی محبت اور مولا علی کے ذکر کو روکنے کے لیے خرچہ کیا گیا، بجٹ پاس ہوئے، حکومتوں کے کارندے نام نہیں رکھ سکتے تھے علی جی، حسن حسین نام نہیں رکھا جاتا تھا، دربار سے اٹھا دیا جاتا تھا یہ علی کا چاہنے والا ہے. دور کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی کہے گا صاحب یہ باتیں کرتے ہیں مولوی حضرات، خطیب حضرات، دور کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی امارات میں کیا ہو رہا ہے؟ 1000 سے زیادہ شیعوں کو نکال دیا گیا ہے. 1000 سے زیادہ شیعہ امارات سے نکال دیے گئے ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا نام احمد علی تھا، علی محمد تھا، حیدر عباس تھا، ابو الفضل العباس تھا، علی عباس تھا، محمد علی تھا، حسنین تھا، جتنے اہل بیت، محمد جعفر تھا، جعفر رضا تھا، جتنے بھی اہل بیت کے ناموں پر لوگوں کے نام تھے. میرے ایک عزیز بتا رہے تھے کہ جہاں انہیں لے جایا گیا جب نکالا جا رہا تھا تو وہاں اور بھی لوگ تھے، تو 3 ایسے جوان تھے جو مسلسل رو رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے ہمیں مار مار کے کہہ رہے ہیں تم شیعہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں ہم تو سنی ہیں. تو کہہ رہے ہیں سنی ہو تو تم نے محمد عباس نام کیوں رکھا ہے؟ تم سنی ہو تو علی رضا تمہارا نام کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم سنی ہیں، مار مار تم ساری زندگی مارتے رہو، ہم کیسے کہیں ہم شیعہ ہیں؟ ہم ہیں ہی نہیں شیعہ. صرف نام رکھنے پر آج دبئی سے 1000 سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو نکال دیا گیا. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بھی علی اور اولاد علی سے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا وہ نابینا ہو جاتا ہے. یہ اپنی روش کو اور اپنے رویوں کو بدلیں، ورنہ مستقبل اچھا نہیں ہے. مستقبل اچھا نہیں ہے ایسی حکومتوں کا. برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو اہل بیت کے ساتھ دشمنی کریں گے. برباد ہو گئے وہ لوگ. مجھے بتاؤ تو صحیح یزید کی قبر کہاں ہے؟ جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کچھ تو قبر بنانے کے یہ قائل نہیں ہے، اور کچھ ان کی حیثیت نہیں تھی کہ ان کی قبر بنے. بہت واضح بات ہے، اللہ محبت جس سے کرتا ہے پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ جاتی ہے. اللہ محبت کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار وہ ہیں جن کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اس آیت کا مصداق اول مولا علی ہے. یہ جو ہمارے دلوں میں مولا علی کی محبت ہے، اور میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور سندھ کے بھی ایسے خطے میں اس پورے صوبے کے اندر ایک حسن یہ پایا جاتا ہے، توجہ ہے، اس پورے خطے میں حسن یہ پایا جاتا ہے کہ یہاں کا ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی علم لگاتا ہے، یہاں کا سنی بھی ماتم کرتا ہے. اور میں ان شیعہ بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. حق اور سچ بولنے والے کی کربلا ہے.
لہذا شیعہ کوئی مالک نہیں ہے اس ذکر کا، نوکر ہے. جی شاہ صاحب نے ایک جملہ کہا نوکر ہے، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا ہے. یہ جو مجلس میں آ کے بیٹھا ہے یہ امام حسین کے ذکر کا مہمان ہے. یہ ہم پر احسان نہیں کر رہا، ہم اس پر احسان نہیں کر رہے، یہ ہم پر احسان کر رہا ہے. لہٰذا میں شاہ صاحبان کے لیے، خاص طور پہ تصور شاہ کے لیے، آپ سب کے لیے جو ہمارے حفاظتی اداروں کے دوست بیٹھے ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی، رزق، عزت میں اضافے کے لیے دعا گو ہوں. اللہ مولا علی کے صدقے میں سب کو خوشحالی عطا فرمائے. بات تھوڑی سی آگے جائے. ہمارے نزدیک میرے عزیزو، ہمارے نزدیک جو پیمانہ ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، میزان ہے، وہ مولا علی کی ذات. ساری دنیا مل کر اگر ہمارے گلے پہ چھری رکھ دے نا اور ہم سے کہے علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تو ہم کہیں گے گردن لے لو، علی نہیں دیں گے. اور الحمدللہ بڑی بڑی قربانیاں دے دی گئیں، ایسی ایسی ہستیاں چلی گئیں، مگر مولا علی کی محبت ایک ایسا عشق ہے جو چھٹنے والا نہیں ہے. جس علی کے نام کے اوپر لوگوں کو سزائیں ملتی تھیں، خود مولا کائنات کے ساتھ کیا کیا بے ادبیاں ہوئیں. جی مولا علی کے سامنے اپنی ان کی زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا اہل بیت کے ساتھ. مگر اتنی مدت گزر گئی، اس کے باوجود آج بھی حاکمیت اہل بیت کی ہے. ہمارے دل و دماغ کا حاکم علی ہے. وہ ایک ہندو پنڈت کہہ رہا تھا نا ابھی پچھلے دنوں، جی رہبر کے شہادت کے بعد وہ کہہ رہا تھا کہ یہ شیعہ حضرات محمد صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ محمد صاحب کے خاندان کے لوگ ہیں، اور محمد صاحب کے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. یہ ہمت والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اس محبت نے اور اس ذکر نے ہمیں عزت عطا کی ہے. یہ صدی تشیع کی صدی ہے، جی صدی تشیع کی صدی ہے. ایک جملہ کسی کو برا نہ لگے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یا سب کو شیعہ ہونا پڑے گا یا شیعوں کو برداشت کرنا پڑے گا. بہت ہو گیا، 1400 سال سے ہمیں مار مار کے تم نے کنارے لگانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ کردار کی فتح ہے، کردار کی فتح سامنے آ رہی ہے. اور یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں استقامت کرتے ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، بزدلی نہیں کرتے. کیسے کیسے لوگوں نے، میں نہیں نام لے سکتا، میں خود بعض میٹنگز کے اندر موجود رہا ہوں، کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے، ہمارے ملک کی بڑی شخصیت نے ایک جملہ کہا کہ میں نے بہت ایرانیوں کو سمجھایا کہ ذرا 10 سال کے لیے مضبوط ہو جاؤ، مان لو امریکہ کی بات. ہم اس علی کے ماننے والے جس نے ایک دن بھی شام کے حاکم کو گورنر نہیں رہنے دیا. میں نے کہا اس آدمی کو کون بتائے؟ وہ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ میں نے ایرانی افسران سے کہا کہ 8-10 سال تک امریکہ کو مان لو، امریکہ کی مان لو، امریکہ کی بات مان لو، 8-10 سال تک مضبوط ہو جاؤ پھر مقابلہ کرنا. میں نے کہا اس کو کون بتائے کہ علی والوں کا روش کیا ہے، علی والوں کا ذوق کیا ہے. جب حضرت ابن عباس نے آ کر کہا نا مولا علی سے کہ حاکم شام کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیجئے، آپ مضبوط ہو جائیں پھر اتاریے گا. توجہ ہے مولا سے، حتیٰ حضرت ابن عباس نے، مولا کے عزیز ہیں، مولا کے رشتہ دار ہیں حضرت ابن عباس، انہوں نے آ کر کہا مولا شام کے حاکم کو کچھ دن تک گورنر رہنے دیجئے، کیونکہ مولا سے پہلے گورنر بنائے گئے تھے نا، وہ مولا نے تو گورنر نہیں بنایا تھا. مولا سے کہنے لگے کہ کچھ دن رہنے دیجئے، آپ مضبوط ہو جائیں، ہیڈ آفس مضبوط ہو جائے، دارالحکومت مضبوط ہو جائے، پھر آپ اتار دیجئے گا. توجہ ہے. تو میرے مولا مسکرائے اور مولا نے فرمایا بتاؤ میری ان جوتیوں کی قیمت کتنی ہے. مولا کی جوتی میں کئی جگہ ٹانکے لگ چکے تھے، کئی جگہ سے پھٹ پھٹ کے دوبارہ مولا نے ٹانکے لگائے ہوئے تھے، جگہ جگہ سے چری بھی تھی. وہ حضرت نے بتایا فرمایا میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے. بہت شکریہ. تو ابن عباس نے کہا مولا اسے تو کوئی نہیں خریدے گا. توجہ ہے، میرے ساتھ ہیں آپ یا نہیں؟ مولا نے فرمایا بتاؤ. جب انہوں نے کہا نا چھوڑ دیں آپ کچھ دن کے لیے اسے گورنر رہنے دیں، آپ جب مضبوط ہو جائیں تو پھر اسے اتار دیجئے گا. تو حضرت نے فرمایا میری ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے. ابن عباس نے جوتیوں کو دیکھ کے فرمایا مولا کوئی نہیں خریدے گا. پھٹی ہوئی تھی نا، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی. تو کہا مولا کوئی نہیں خریدا. اچھا مولا جو جواب چاہتے تھے نا ابن عباس نے وہی دیا، مگر ان جوتیوں کی قیمت تو جبریل جانتے ہیں. یہ علی کی جوتیوں کی قیمت تو فرشتے جانتے ہیں، مگر مولا جو جواب چاہتے تھے ابن عباس نے وہی دیا.
فرمایا مولا اس کو تو کوئی نہیں خریدے گا، اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے. جملہ سنے علی مولا کا، علی کا تو کلام بھی علی ہے بھائی. میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا جس جوتی کو تم کہہ رہے ہو نا کوئی نہیں خریدے گا، تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. صلوات پڑھیں علی مولا کی ذات پر. حضرت نے فرمایا میں تم کہہ رہے ہو 1 سال تک رہنے دوں، کچھ عرصے تک رہنے دوں، میں ایک دن بھی، بھائی علی کا جواب سنیں مولا کا، ایک دن بھی مولا فرما رہے ایک دن بھی اگر میں نے اسے رہنے دیا تو اس دن میں جو ظلم ہوگا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. توجہ کر لیا آپ نے؟ اگر میں ظالم حاکم کو ایک دن بھی اجازت دے دوں، اس دن جو ظلم ہوگا اس کا ذمہ دار علی ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ کچھ عرصے تک امریکہ کو رہنے دیجئے، مضبوط ہو جائیں تو اس کے بعد بدلہ لیجئے گا. تو جتنا بھی ظلم اس زمانے میں ہوتا رہتا اس کا ذمہ دار آیت اللہ خامنہ ہی ہوتا. ظالم کو تو ایک دن بھی رہنے نہیں دیا جا سکتا. جی یہ روش ہے اہل بیت کی. جی مولا علی تو مولا علی ہے، شیعوں کو اگر تم سمجھ لو تو پی ایچ ڈی ہو جاؤ. ہمیں سمجھ لو تو تم پی ایچ ڈی ہو جاؤ. ہمارا روش، ہمارا طریقہ، مذاق بناتے ہیں کہ یہ ایسے روتے ہیں، یہ ایسے ماتم کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اب تو تمہارے باپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. لبیک یا حسین، بلند تر صلوات محمد و آل محمد. یہ جو مجلسیں ہیں نا، میں آپ سب سے خاص طور پہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ کبھی کبھی ہمارے دماغ میں ایک، معاف کیجئے گا ممبر کی اپنی زبان ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے مجھے، کبھی کبھی ایک جانور آتا ہے ہمارے دماغ میں وہ لفظ نہیں بول رہا جو یہاں بولا جاتا ہے. کبھی کبھی ایک جانور آتا ہے کہ صاحب یہ کیوں کرتے ہیں ہم، وہ کیوں کرتے ہیں ہم، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا یہ ہمیں اہل بیت نے دیا ہے، اور اس کا نتیجہ ممکن ہے ہمیں روزانہ نظر نہ آتا ہو، لیکن جب موقع آتا ہے تو نظر آتا ہے یہ علم کی وجہ سے تو کر کے آئے. یہ اس نیاز کی تو برکت ہوئی ہے، اس ماتم ہی کی تو برکت ہوئی ہے. ہم گزشتہ 20 سال سے ماتم کر رہے تھے، اس ماتم کا نتیجہ آج نکلا ہے. وہ تو جب اللہ کام لینا چاہے گا اس وقت لے گا نا. ان ساری چیزوں کا ایک نتیجہ ہے، ایک اثر ہے. الحمدللہ اس قوم کے اوپر اس ذکر کا احسان ہے. 57 اسلامی ملک ہیں، تھک تو نہیں رہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ملک ہیں. اس میں ایک ملک ہے جس کی سرکاری اذان علی ولی اللہ ہے، جس کی ریاستی اذان علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل ہے. ایک ملک ہے، ایک ملک 56 اسلامی ممالک کا بڑا بھائی بن گیا ہے. اب آپ جملے تو سن رہے ہیں نا کیا کیا آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے بیوہ بہنوں کا بھائی، کوئی کہہ رہا ہے جی طلاق یافتہ بہنوں کا بھائی. واقعی صحیح ہے، یہ میں مذاق اور تفریح نہیں ہو رہی. حقیقت یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو یہ جرأت عطا کی ہے، وہ ہے ذکر اہل بیت، وہ ہے سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھنے کا اثر، وہ ہے لاکھوں لوگوں میں بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا. میں بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہوں گا، بزدل کا کوئی کام نہیں ہے مولا علی سے. میں نام نہیں لیتا، شاہ صاحب کے عزیز ہیں، اور ان کی بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے، ان کے گھر بیٹھے تھے، تو وہاں کچھ افسران تھے. تو شاہ صاحب نے مجھے کہا، جن کے ہم تھے شاہ صاحب کے عزیز، انہوں نے کہا جی آپ کا ایک کلپ میں نے سنا تھا، آپ ایک مجلس میں فرما رہے تھے، مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے، جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، نجف میں، مشہد میں لاکھوں شیعہ آ جا رہے ہیں، اور کوئی کہیں ہمیں سنی ہاتھ باندھا ہوا نظر آتا ہے. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، تو شاہ صاحب نے مجھے دہرایا کہ وہ آپ جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. مطمئن
وہ مطمئن کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اسے بالکل ہی ٹینشن نہیں ہوتی کہ لاکھوں شیعہ گھوم رہے ہیں، اسے ٹینشن ہی نہیں ہے، شیعہ مارنے والی قوم ہی نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے بھی مجھے وہ سنی اچھا لگتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے بتاتا ہے کہ جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں، اور بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔ میں ایک جملہ پورا نہیں ہے، جملہ یہاں کہہ کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سنی سے بہت پیار ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی اس شیعہ سے نفرت ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ہاں، ہمارے افسران، ہمارے سیاستدان، ہمارے وزراء، بھائی جن کی بات کر رہا ہوں میں انہیں کر رہا ہوں، جو نہیں کرتے ان کو تھوڑی کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے افسران، ارے بھائی تمہارے تو دادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، تمہارے تو پردادا بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، تم نے بھی فلاں دن ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ آج ہم نے ایک تصویر دیکھی ہے تو ابو شاہ صاحب نے مجھے کہا سائیں یہ 2-4-5 یہاں بیٹھے ہیں ذرا دہرائیے، تو وہ پھر ہم نے دہرایا وہ جملہ، کہنے وہ ذرا دہرائیے، یہاں کچھ ایسے ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو وہ پھر میں نے سنایا تو ایک صاحب کہنے لگے کیا کریں کہ وہ دائیں بائیں میرے مرحب کھڑا تھا۔ وہ جب ہم نماز پڑھنے لگے، میں تو ہاتھ کھول کے پڑھنے والا ہوں خاندانی، اور مگر کیا کروں جب جماعت میں کھڑے ہوئے تو اس طرف بھی ایک مرحب کھڑا تھا، اتنا لمبا چوڑا، اتنی لمبی داڑھی، تو اتنا لمبا چوڑا آدمی، اور اس طرف بھی وہ کھڑا تھا، آگے بھی وہ پیچھے بھی وہ۔ تو میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا سائیں آپ کو دائیں بائیں مرحب نظر آ گیا، دل میں اترا وہ علی یاد نہیں آیا؟ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ذکر ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ جی مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا علی ولی اللہ پڑھنے کا نتیجہ کیا ہے۔ ہم بزدلوں میں سے نہیں ہیں، ہم بزدلوں میں سے نہیں ہیں۔ موت تو آنی ہے، کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی سی میں مرے گا، کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا، بقول شاہ صاحب کے کوئی ٹینشن میں مرے گا، کوئی دیوار کے نیچے دب کے مرے گا، جی وہ کوئی ہارٹ فیلئر سے مرے گا۔ کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے، بہتر نہیں ہے ماتم کرتے ہوئے دم نکلے، بہتر نہیں ہے مجلس اعظم میں دم نکلے، مصلی عبادت پہ دم نکلے۔ کتنی اچھی موت ہے۔ قرآن پڑھ رہے تھے، 86 سال کا مجتہد نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا، جی اور قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ جی اب انہیں یہ پریشانی ہو رہی ہے، یہ قرآن تو ہم تو کہتے تھے یہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں تو ہم تو قرآن کو، یہ تو قرآن کو مانتے نہیں ہیں شیعہ حضرات۔ پھر یہ کیا ہو رہا تھا؟ قرآن پڑھ رہا تھا، حالت تلاوت قرآن، ماہ رمضان کی 10 تاریخ، حالت روزہ میں اگر موت آئے، اس سے خوبصورت موت اور کون سی ہوگی؟ جو زندہ رہا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ مر کر سمجھا رہا ہے۔ آج دنیا سے جانے کے بعد جتنا اچھی سمجھ آیت اللہ خامنہی نے عطا کی ہے، شاید زندہ رہ کر اتنا لوگ نہیں کرتے کام۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، یہ مرے کب ہیں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے قرآن میں جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور اس کی زندگی کا تمہیں کیا پتا؟ تمہیں شعور ہی نہیں ہے وہ کیسا زندہ ہے۔ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ کہوں، آپ میں ہم زندہ ہیں، اس پر ہمیں شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں یقین ہونا چاہیے۔ اہل بیت زندہ ہیں، امام حسین سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں ہے۔ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میرے مولا کا مزار، مگر آج یہاں بکار کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کربلا میں بیٹھے ہیں۔ کس شوق سے بیٹھے ہیں، کس دل سے بیٹھے ہیں، نام لے رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ عجیب ذکر ہے، عجیب معجزہ ہے ذکر امام حسین۔ سب دنیا سے جائیں گے، سب کو جانا ہے، مگر خوبصورت موت یہ ہے کہ ہماری موت کا سبب مولا کی یاد قرار پائے۔
سب سے اچھی موت عزیزو یہی ہے. میں تصور شاہ صاحب سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں، ان سے یہی کہوں گا کہ یقیناً ماں باپ کا، خاص طور پہ باپ کا اور رشتوں کا اور عزیزوں کا دنیا سے جانا، وہ ایک یادوں میں انسان گم رہتا ہے کہ یہ ہمارا محسن چلا گیا، اس نے ہمیں پالا پڑھایا آگے بڑھایا، اب خوشی دیکھنے کا وقت نہیں ہے، اب وہ ہے نہیں جو خوشیاں دیکھے. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان ہوتے ہیں. ان کی روحیں جب ان کو فاتحہ یا ان کو کوئی سال ثواب کی جاتی ہے، ان کی روحوں کی توجہ ہوتی ہے، اور اگر انہیں اجازت مل جائے تو وہ مجلسوں میں آتے ہیں. وہ کیونکہ جگہ نہیں گھیرتی نا روحیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس وقت کتنی روحیں آئی ہوئی ہیں، فرشتے کتنے آئے ہوئے ہیں. وہ روایت بحر الانوار کے اندر موجود ہے کہ جب مجلس ذکر حسین ہوتی ہے تو عرش سے فرشتے اترتے ہیں، اور جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک سونگھی نہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ وہاں پر. تو کہتے ہیں وہ تو مجلس ختم ہو گئی، انہم متفرقون، وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، مجلس ختم ہو گئی. ہم آئے جب مجلس ختم ہو گئی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہمیں لے جاؤ، ہم اس فرش سے مس ہونا چاہتے ہیں جس پہ حسین کے عزادار بیٹھے تھے. یہ کتنی بڑی اعزاز کی کیفیت ہے. یہ ہم اس وقت فرش پہ نہیں، ہم اپنی معراج کی کیفیت میں. آسمان کے فرشتے جہاں اتر رہے ہوں، وہاں ذکر حسین جہاں ہو رہا ہو، وہاں آسمان کے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی جو مجھ سے پہلے ذاکر اہل بیت پڑھ رہے تھے، غلام حسین شاہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں کئی پہلے بھی انہیں سن چکا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سلام اس بی بی پر جسے اپنے وطن میں قبر کی جگہ نہیں ملی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. سلام و جناب زینب کبریٰ پر، 18 بھائیوں کی بہن، اسے مدینے میں جگہ نہیں ملی، ہزاروں میل کے فاصلے پہ شام میں غربت میں ماری گئی. ایک شخص نے بی بی کے سر پہ بیلچا مارا. سیدہ کے سر، بی بی جو شہید ہوئی ہیں، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سیدہ اس باغ میں اس جگہ پر ٹھہری ہوئی تھیں جہاں قافلے ٹھہرائے جاتے تھے. جب کسی کو معلوم ہوا، ظالموں کو معلوم ہوا علی کی بیٹی آئی ہے، تو کچھ ظالموں نے حملہ کیا اور سیدہ کے سر پہ بیلچا مارا. بی بی کا سر ایسے کھل گیا جیسے بابا علی کا سر کھلا تھا. بابا علی کی طرح علی کی علی بیٹی شام میں ایک باغ میں شہید ہو گئی، اور آج ان کا مزار وہاں شام میں موجود ہے. اللہ شام کے حالات کو بہتری عطا فرمائے، اور ہم بار بار بی بی کو سلام کرنے کے لیے جائیں. مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ دیر کے لیے یہ صفحہ پلٹ لیجئے کہ جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا تھا، ان کے ساتھ ہوا کیا، زندگی بھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے جنازوں میں کیا ہوا. جن کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہوا ہے، ان کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنا دوں. یہ ساری کائنات پنجتن کے نام پہ بنی ہے نا. نبی کے جنازے میں 11 لوگ تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے، تکلف کر کے نہ روئیں جی. گھنٹوں روتے رہے نا ہم اس بات پر کہ نبی کے جنازے میں کیا ہوا. سرکار کے جنازے میں 11 لوگ تھے، اور جب نبی کا جنازہ مولا علی نے دفنا دیا، اور جو لوگ نہیں آئے تھے وہ واپس آئے اور آ کے دیکھا کہ جنازہ تو دفنا دیا، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمارا انتظار کیوں نہیں کیا. تو مولا علی نے جواب دیا کہ میں اہل بیت ہوں، جنازہ دفنانا اہل بیت کا کام ہے، گھر والوں کا کام ہے. میں محتاج نہیں تھا کہ میں تمہارا انتظار کروں، میں کسی کا محتاج نہیں تھا کہ میں لوگوں کا انتظار کروں کہ لوگ آئیں گے تو جنازہ دفنایا جائے گا. اس گھر میں نبی کی رحلت کے بعد 75 یا 95 دن بعد ایک اور جنازہ ہوا، اور رونے والوں وہ جنازہ کیسا جنازہ ہوا. 18 سالہ بی بی پہ جلتا دروازہ گرا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ لائے. 18 سالہ بی بی پہ ہاتھ اٹھایا گیا، سیدہ پر جلتا دروازہ گرایا گیا. جب امام حسن علیہ السلام سے کسی نے یہ دیکھا کہ امام ایک گلی سے نہیں گزرتے ہیں، مدینے کی ایک گلی آتی ہے نا تو امام حسن رستہ بدل دیتے ہیں،
تو امام جب رستہ بدل کے جاتے ہیں تو آگے تو بہت قریب تھا، حضرت رستہ بدلتے تھے، تو ایک شخص نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمایا میں اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اس گھر میں 75 یا 95 دن کے بعد سیدہ کا جنازہ ہوا۔ رونے والوں سنیں گے اس جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، اور وہ لوگ بھی وہ ہیں جن کے نام سیدہ لکھ کر گئی ہیں۔ یا علی میرے جنازے میں کوئی نہ آئے، ہاں مقداد کو بلا لیجئے گا، سلمان کو بلا لیجئے گا، حذیفہ یمان کو بلا لیجئے گا، ابو ذر غفاری کو بلا لیجئے گا۔ اور پھر جب ایسا ہوا نا تو جناب امیر المومنین نے جب جنازہ تیار کر لیا تو امام حسن سے فرمایا حسین حسن جاؤ جا کے چاچا ابو ذر کو بلا لاؤ۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کسی گھر میں جنازہ ہو اور وہ گھر گھر جا کے کہتا ہو ہماری ماں کا جنازہ اٹھاؤ؟ اجرکم اللہ۔ مگر سیدہ کے ساتھ ایسا ہوا، اور سیدہ کے جنازے میں 6 لوگ ہیں سیدہ کے جنازے میں جو جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ پھر اہل بیت کے اوپر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ سیدہ کا جنازہ رات کو دفنا دیا، کسی کو آنے نہیں دیا، کسی کو خبر نہیں کی، جنازے کو دفنا دیا۔ اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا، رونے والوں امام علی کا جنازہ، مولا علی کا جنازہ سنیں گے؟ سنی بھائیوں کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ ہاں مولا کائنات کا جنازہ ہے اور 2 لوگ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے، اور پھر مولا نے فرما دیا تھا حسنین جنازہ اٹھے گا، پھر جہاں مڑ جانا، جہاں اترنے لگے وہاں اتار دینا، اور جہاں جنازہ اترے گا وہاں اتارنا، برابر میں تمہیں بنی ہوئی قبر ملے گی۔ خاک ہٹاؤ گے نا تو تمہیں قبر بنی ہوئی ملے گی۔ امام حسن نے جب جنازہ اترنے لگا رکھ دیا، خاک ہٹایا تو بنی ہوئی قبر ملی، اور اس قبر کے اندر ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے، جس قبر کو آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس شان والا علی، اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے اور 2 لوگ جنازے میں آ رہے ہیں۔ امت کو پھر اعتراض ہوا، تیسرا جنازہ ہو گیا نا پنجتن کے جنازوں میں، جس میں امت کو نہیں بلایا جا رہا، خاموشی سے جنازہ دفنایا جا رہا ہے۔ امت کو پھر اعتراض ہوا ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا گیا، ہمیں علی کے جنازے، بار بار کہہ رہے تھے نا۔ تو پہلا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا، وہ امام حسن کا جنازہ تھا۔ امت نے اتنے تیر مارے، امام حسن کا جنازہ، تم کہہ رہے تھے نا بار بار ہمیں جنازے میں بلاؤ، ہمیں جنازے میں خبر کرو، امت کے کاندھوں پر پنجتن کا ایک جنازہ دیا تھا، اتنے تیر مارے کہ برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں۔ اور 5ویں جنازے کا حال بتاؤں، حسین پہ اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جناب زینب سے پہچانا نہیں گیا یہ میرے بھائی کا لاشا ہے۔ جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور پھر ایک مرثیہ پڑھا، نا یہ آپ کا حسین ہے، مرمل بالدماء مقتول اعضاء مسلوب الامامۃ والرداء، نانا آپ کے حسین کا امامہ اتار کے لے گئے، نانا آپ کے حسین کے جوڑ علیحدہ کر دیے، نانا آپ کے حسین پہ گھوڑے دوڑا دیے، اور پھر ایک ٹھنڈی سی سانس لے کے فرمایا نانا وہ بناتوں کا سبایا، آپ کے بیٹے کا تو یہ حال کیا ہے اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی۔ نانا زینب اسیر ہو کے شام جا رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایام انقلاب ینقلبون۔ محترم سائیں بخش لغاری صاحب خطاب فرمائیں گے، آپ استفادہ کریں گے۔